جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران ریاض اس ٹائم بازیاب ہو چکے ہیں اور اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ عمران ریاض کی سٹوری سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے جب عمران خان کے اوپر کیسز بنانے سٹارٹ ہوئے تھے، انہوں نے کھل کے ریاست کو اور تمام اداروں کو چیلنج کیا کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے، اور عمران خان کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ ایک غلط ڈگر ہے اور غلط جگہ پہ چلے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو عمران ریاض کو ایک اور ان جیسے اور لوگوں کو ایک سگنل دیا گیا تھا کہ اگر اب تم لوگ باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی حشر کیا جائے گا۔ جو عمران ریاض کو 2 دفعہ اس سے پہلے بھی پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد بند کیا گیا اور اس کو انتہائی ذہنی اذیت سے گزارا گیا، بٹ عمران ریاض نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، اور اپنا موقف تبدیل نہ کرنے کی وجہ اصولی مفادات کے خلاف کہ یعنی کہ کوئی مادی پیسے مل جائے یا اور اینکرز، آپ نے بے تحاشا اینکرز دیکھے ہوں گے ایسے ایئر وائی کے بھی اور لوگوں کے جو موسمی مینڈک ہیں جو ایک جگہ پہ چھلانگ مارتے ہیں اور دوسری جگہ پہ ان کو عوام کی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں۔ 18 سے 20 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ شاید آسائشیں ان کی اور الگ ہوتی ہے، اور ہماری پاکستانی بے وقوف ترین عوام جو ان کو اتنی عزت دیتی ہے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہے، ان کو باہر ممالک میں بلا کے اپنے آفس کا افتتاح کرواتی ہیں، ایسے لوگوں کی پاکستان میں بہت قدر ہے بنسبت عمران ریاض جیسے اصول پسند لوگوں کی جنہوں نے جیل جانا پسند کیا۔ ابھی کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ عمران ریاض اس ٹائم کے اوپر تقریباً 20-22 کے جی ان کا وزن کم ہو چکا ہے، اور عمران ریاض کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ گھر والوں کی بقول ایسا ہے ماحول کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنے عرصے تک جو رکھا گیا تو مجھے آسمان نظر نہیں آیا، اور میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو ابھی کے حالات کچھ ایسی طرح ہے کہ جس طرح وہ پروفیشنل ایک کام کرتے ہوئے ان کو ایک اٹھایا گیا، اور انٹرنیشنل لابی نے کسی نے بھی ان کی آواز نہیں بنی ہے، نہ کوئی صحافی نہ کوئی ادارے، کوئی ان کی آواز نہیں بنے، اور یہ خاموشی سے ان کو یرغمال بنایا گیا۔ ایک خفیہ ایجنسی جو ہے وہ پنجاب کی، انہوں نے ان کو اپنے کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر تہہ خانے میں چھپا کے رکھا تھا، اور وہاں پہ ان کو بہت برے حالات میں رکھا گیا تھا، اور ان کو کسی ٹائم پہ بھی آرڈرز ملے ہوئے تھے کہ وہ ان کو یا تو ختم کر دیں یا ان کو وہی سلو پوائزن دے کے ان کو مار سکتے ہیں۔ تو ان کو اذیت دیتے رہے ان کو، اور ان کو بند کرتے رہے، تو پاکستان میں یرغمال بنانے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ لا سے اوپر ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ لے کے آئے، اور پنجاب کی خفیہ ایجنسی ان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اب کوئی ان کا پرسال حال نہیں ہے کہ ان کی جو یرغمال بنا کے رکھا گیا ہے ان کو اس کا کون جواب دے ہے۔ اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ عمران خان اپنے موقف سے ہٹے نہیں، آتے کے ساتھ ہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں اپنے موقف سے ہٹ کے نہیں آیا ہوں، اور میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں حالات کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا کیس کہاں چلتا ہے اور کیسے آگے بڑھتا ہے کیس، کیونکہ کیس کے اندر تو بہت زیادہ جان ہے، اور عوام، پاکستانی عوام یہ یرغمال بنانے والوں کے چہرے دیکھنا چاہتی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں اوورسیز پاکستانی عمران خان کی جو ہے یہ یرغمالی کو بازیاب جو ہوئے ہیں، یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئیں سنتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی جی بالکل، دیکھیں عمران ریاض کو جب انہوں نے اریسٹ کیا تھا اور بالکل منظر عام سے غائب کر دیا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس ادارے کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، آئی ایس آئی کے پاس ہے، کدھر ہے۔ تو شکر الحمدللہ، اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی، ابھی بھی ہم نے
بہت خوشی کا اور بہت اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ آج وہ ریلیز ہو گئے ہیں اور الحمدللہ اپنی فیملی کے پاس سیف ہیں۔ وہ پاکستان کا بہت بڑا جرنلسٹ ہے، بہت گریٹ جرنلسٹ ہے، جس نے حق کی آواز ہمیشہ اٹھائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے عمران خان کا، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے، کیونکہ دیکھیں عمران خان کے علاوہ یہ ملک جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں سدھار سکتا۔ عمران خان کا دور دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں، توبہ استغفار، میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ معافی دے، جس طرح غریب پس رہا ہے وہ تو آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو خدا کی قسم آپ کو رونا آ جائے۔ دیکھیں جی پاکستان میں جو ہے نا وہ جب تک انصاف نہیں ہوگا نا تب تک ہمارے ملک کے حالات چینج نہیں ہے۔ جس کسی کنٹری کا جو مین ایشو ہوتا ہے نا وہ انصاف ہوتا ہے، وہ وہاں پہ انصاف نہیں ہے۔ اور جہاں تک عمران ریاض کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بلیو کریں کہ یہی چینل جو ہے یہ کتنا شور مچاتے ہوتے تھے، ایک جرنلسٹ پکڑا جائے تو کتنی دھوم مچ جاتی تھی اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ 5 سے 7 دن کے اندر اندر ریلیز نہ ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب سے عمران ریاض، کیونکہ وہ حق کی آواز تھا، اس کے لیے کوئی جرنلسٹ، کسی جرنلسٹ نے آواز نہیں اٹھائی، سب جرنلسٹ جو ہے وہ بگوڑے بنے ہوئے تھے اور بالکل ان کو اسٹرکٹلی جو ہے نا کہا گیا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں، اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ آپ یقین کریں چینل پر، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے، کیا پاکستان کا عدلیہ ہے، کیا پاکستان کے ادارے ہیں، اگر انہوں نے اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور اس ملک کے خیر خواہ تو خدا را یہ منوپلی ختم کریں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ اور ایک واحد لیڈر ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں، وہ ہے عمران خان، اور عمران خان ہی واحد حل ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہو گئی ہے کہ وہ ریلیز اسے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے پاکستان کا۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران خان واپس آئے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو 90% میں دیکھ کے آیا ہوں پاکستان میں، کیا ایک ریڑھی دان سے لے کر ایک پڑھے لکھے بندے تک سب اس کے ساتھ ہیں۔ یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، عمران خان واپس آئے گا اور وہ واحد حل ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے۔